ایران اور عراق کی جدید شیعی تحریکیوں کی تاریخ کی بازگشت 1958 سے 1963 کے زمانی فاصلے پر ہوتی ہے۔ ایران کے شیعی انقلاب کی تحریک کی قیادت آیت اللہ خمینی کر رہے تھے، تو ادھر ان کے بعد عراق میں نجف کے عالم آیت اللہ شہید محمد باقر صدر نے اس انقلاب کی تحریک کی قیادت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ 60 کی دہائی کی ابتدا کا دور بغداد کی تاریخ کا سنہرا دور تھا، جو کہ عبد الرحمن عارف اور عبد السلام کی حکومت کا زمانہ تھا، لیکن اس فرصت سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی قدرت باسیوں کے ہاتھوں تھی۔ عبد الرحمن عارف کی جلا وطنی کے بعد احمد حسن بکر نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایران کے مسلمانوں کی تحریک شاہ کی حکومت کا تختہ پلٹنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ آیت اللہ باقر صدر نے ایرانی انقلاب کی حمایت کا اعلان کیا اور اپنے مقلدوں سے کہا کہ انہیں امام خمینی کی شمع ہدایت کے گرد جمع ہو جانا چاہیے۔ بعض پارٹیوں کی سیاسی طاقتیں اور سرگرم طور پر معاملات میں حصہ لینے والے لوگ صدام حسین کی رہبری میں آراستہ ہونے لگے اور آگے بڑھنے لگے۔ صدام نے اس بات کو محسوس کیا کہ عراقیوں کی تحریک اس دور میں جب ایران میں اسلامی انقلاب ہو چکا ہے، اس کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس خطرے کو صرف باسیوں ہی نے احساس نہیں کیا، بلکہ امریکیوں کو بھی خطرات نظر آنے لگے، لہذا اس تحریک کی لہر کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایران کے لوگوں میں نماز جمعہ کے خطبوں اور علماء دین کی تقریروں کے سبب کافی جوش و خروش پایا جاتا تھا، اور وہ انقلاب کی اس تحریک کو دیگر جگہوں تک پھیلانے کے سلسلے میں خوب نعرے لگاتے تھے، اور حکومت ان کو روکنے میں ناکام تھی۔ ایک دن مجھے وزارت خارجہ میں بلایا گیا اور تہران کے امام جمعہ کے خطبے پر اعتراض کرنے لگے۔ اس وقت آیت اللہ طالقانی کے انتقال کے بعد جناب آیت اللہ منتظری تہران کے امام جمعہ تھے۔ انہوں نے جمعے کے خطبے میں عراق کے سربراہوں پر حملہ کیا۔ انہوں نے اپنی سادگی میں تہران کے رسمی خطبے میں علی الاعلان کئی باتیں کہہ دیں۔ اسی بنا پر انہوں نے مجھے بلایا اور اعتراض کیا اور مجھ سے کہا کہ آپ صفائی دیں، ایسا خطبہ کیوں دیا گیا؟ تو اس وقت میں نے ان سے جواب میں کہا کہ کوئی بھی رسمی اظہار اس وقت مانا جاتا ہے جب کوئی رسمی عہدیدار اس بات کا اعلان کرے یا پھر رہبر انقلاب یا وزارت خارجہ کی طرف سے کچھ کہا جائے۔ محمد حسن البکر نے ایران اور عراق کے درمیان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے مذاکرات کی پیشکش کی۔ لیکن بکر کے برطرف ہونے اور صدام حسین کے حکومت سنبھالنے کے بعد حالات بگڑ گئے۔ عراق میں موجود ایرانی سفیر کو ایک خط کے ساتھ ایران بھیج دیا اور ایرانی حکومت کو پیغام دیا کہ وہ ایک وفد کو ایران عراق مسائل کے حل کے لیے بھیجے۔ ہم لوگ کی رائے اس وقت یہ تھی کہ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کے جو وزیر داخلہ تھے اس وقت عبوری حکومت کے، اور عبوری حکومت نے اس وقت استعفیٰ دے دیا تھا، انقلابی شورا نے حکومت کی تشکیل دی تھی جس میں آغا ہاشمی وزارت داخلہ کے رئیس تھے۔ تو ہماری رائے یہ تھی کہ امام کی جانب سے آپ عراقی حکام سے گفتگو کریں۔ امام نے فرمایا کہ میں کل غور کر کے جواب دیتا ہوں اور تم دوسرے دن آؤ۔ میں دوسرے دن امام کی خدمت میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنی بات میں سچے ہیں، یہ سب کچھ سازش کی بو آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ نقصان پہنچائے۔ مجھے ان لوگوں کی باتوں پر ذرہ برابر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ عراقی حکومت نے ایران کے سفیر کو عراق چھوڑنے کا حکم دیا۔ رجائی کی حکومت بننے کے 7 دن بعد عراق کی پارلیمنٹ نے ایک میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایران اور عراق کے درمیان
پائے جانے والے نامناسب حالات کو قابو میں کیا جائے، اور اس سلسلے میں ایران سے چاہا کہ وہ کردوں، عربوں اور بلوچ کو خود مختاری دے دے۔ کچھ دن کے بعد صدام حسین نے سن 1975 میں شاہ کے ساتھ الجزائر میں کیے گئے معاہدے، جس پر اس نے خود شاہ کے ساتھ دستخط کیے تھے، کو لغو کر دیا اور اسے کل عدم قرار دے دیا۔ ولما كان حكام إيران قد أخلوا بهذه الاتفاقية منذ بداية عهدهم بتدخلهم السافر والمقصود في شؤون العراق الداخلية وإسنادهم كما فعل الشاه من قبل وإمداده لرؤوس التمرد المدعوم من أمريكا والصهيونية والامتناعهم عن إعادة الأراضي العراقية التي اضطررنا إلى تحريرها بالقوة، فإني أعلن أمامكم إننا نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من جانبنا كذلك۔ اس سے قبل جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے، آیت اللہ صدر نے کہ جو باسیوں کے زیر نظر اپنے ہی گھر میں نظر بند تھے، نے فتویٰ صادر کیا کہ ایران سے جنگ کرنا حرام ہے۔ فوراً ہی ان پر دہشت گردانہ حملے کی خبر پھیل گئی اور ان کے شاگردوں کے مطابق خود صدام حسین نے آیت اللہ صدر کو شہید کرنے کا قدم اٹھایا تھا۔ میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا نے مل کر ایران سے جنگ لڑی، لیکن بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ حکومت اسلامی کے آنے سے دنیا کے مظلوموں کی پسماندگی یا کم سے کم مسلمان یا عربوں کی پسماندگی دور ہو جائے گی، اور اس فکر میں تھے کہ یہ انقلابی لہریں ساری مستکبرین اور ظالم حکومتوں کو ختم کر دے گی، لیکن یہ انقلابی لہریں ایران کی حد تک ہی محدود رہ گئی۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ امام اس نتیجے پر پہنچے کہ جنگ بہت طویل ہو جائے گی۔ مغربی ممالک اور روس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عراق کو بچائے رکھیں گے۔ امریکہ خود اس علاقے میں آیا اور جنگ میں شامل ہوا۔ ہم خلیج فارس میں کئی بار امریکہ سے برسر پیکار ہوئے۔ اس وقت ملک کی اقتصادی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ ہمارا تیل اس وقت استعمال نہیں ہوتا تھا۔ خلیج فارس سے تیل لے جانا بھی بہت سخت تھا کیونکہ امریکہ وہاں موجود تھا اور وہ مانع ہو رہا تھا۔ آیت اللہ صدر پر دہشت گردانہ کارروائی کے 5 دن بعد صدام نے پورے ایران پر وسیع حملے کا آغاز کر دیا۔ کسی که ابتداعاً برای اینکه سردار قادسیه باشد تصریح کرد که من به کشوری که مجوس هستند دارم حمله میکنم و کشور ایران را مجوسی خواند و حمله خودش را حمله سردار قادسیه خوند و هیچ اعتقاد به اسلام و اخلاقیات اسلام نداشت. امروز ایرانیوں کو اس طرح کے حملے کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ عراقی فوج بغیر کسی مزاحمت کے آگے بڑھتی ہی چلی آ رہی تھی۔ میں خود جنگ کے زمانے میں بلغارستان گیا تھا۔ بلغارستان کے صدر جمہوری سے ملاقات کی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جنگ شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے طه یاسین رمضان میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ ہم بہت جلد ایران پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اسی وقت روس کے 30 سے 35 کم سے کم 20,000 پناہ گزین
بغداد میں موجود تھے، لہذا روسیوں کو پوری خبر تھی۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ امریکہ کے سفیر تیل ابیب میں عراق کے ایران پر حملے شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے اس کے موجودہ وزیر اعظم بیگن سے ملاقات کی۔ بیگن سے کہا کہ آئندہ کچھ دنوں میں بہت سے عراقی جہاز آئیں گے اور جارڈن کے ہوائی اڈے پر اتریں گے۔ یہ جہاز تمہاری ہوائی فضا سے گزریں گے اور تمہارے راڈار انہیں دیکھیں گے، لیکن یہ تم پر حملے کے لیے نہیں ہے۔ طے پایا ہے کہ عراق ایران پر حملہ کرے گا، تو ممکن ہے کہ ایران عراق پر بمباری کرے، اس لیے ہم ان جہازوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ عراق کا حملہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ صدام حسین نے اعلان کیا کہ ایک ہفتے میں تہران پر قبضہ ہو جائے گا۔ اس وقت جب عراق نے ایران پر حملہ کیا، ایران کی حالت یہ تھی کہ ابھی حفاظتی دستوں نے منظم فوج نہیں بنائی تھی، تشکیل دے دی تھی، نام لکھے جا رہے تھے، تربیت ہو رہی تھی، لیکن سپاہ پاسداران نے فوج کی صورت اختیار نہیں کی تھی۔ نوجوان آ رہے تھے، ٹریننگ لے رہے تھے۔ فوج میں دو غیر مناسب کام ہوئے۔ پہلے یہ کہ عبوری حکومت نے فوجی خدمت کی مدت صرف 1 سال کر دی۔ دوسرے یہ کہ بریگیڈیئر مدنی کو، جو کچھ وقت کے لیے فوج کے سربراہ تھے، یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ ہر فوجی اپنے شہر میں خدمت کرے۔ عراقی فوجیں جنگ کے ابتدائی ایام ہی میں ایران کے 1100 کلومیٹر تک اندر آ گئی تھی اور آگے بڑھ رہی تھی۔ عراقی فوج نے سوسنگرد، مہران، دہلوران، قصر شیرین، بستان، ہویزہ اور خرم شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ 27 دسمبر 1980 کو صدام حسین نے اعلان کیا کہ عراق ایران سرحد وہیں سے ہوگی جہاں تک عراقی فوجیں آ چکی ہیں۔ بغداد کو عربی ممالک، خاص کر خلیج فارس کے جنوبی علاقوں کے عربی ممالک کی پوری حمایت حاصل تھی۔ خود صدام حسین نے ایک تبلیغی پلیٹ فارم کو اپنے قبضے میں لیا تھا کہ انقلابی اسلامی کی دوسری ممالک میں بڑھتی لہر کو روک سکے۔ اس مقصد کے پیش نظر کبھی قوم پرستی کے حوالے سے، عرب ہونے کے حوالے سے فائدہ اٹھایا تو کبھی دین و مذہب کو سہارا بنایا۔ اسی وقت عراق کو عربی ممالک کی تیل کے ذریعے آمدنی سے ڈالروں میں پوری مدد کی جا رہی تھی۔ ليس بمقدورنا أن نتخلى عن العراق وهو في هذا الضرب، وهو الآن يحاول أن يدافع عن أرضه ولم يكن هو في أرض الغير، ولو كان في أرض الغير لممكن أن يكون لنا موقف آخر، ولكن ما دام أنه هو الآن قد في موقف دفاع عن النفس، فنجد أنفسنا بأننا يجب أن نكون بجانبه، لأننا لا نقبل أن تحتل أراضي عربية، لأن الأرض العراقية هي أرض عربية في نفس الوقت۔ میں جب سیریا کے صدر جمہوریہ محترم حافظ الاسد سے ملاقات کرنے گیا تو انہوں نے کہا کہ عربی ممالک کے کچھ روسا نے مجھ سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا 1 ہفتے میں خاتمہ کر دیں گے۔ عراقی فوجیں اسلامی جمہوریہ ایران کی راجدھانی تہران کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔
کچھ ہی دن میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حافظ اسد نے کہا کہ وہ فون پر کہا لگا رہا تھا اس بات پر کہ ایران عربی ملک عراق کے سامنے ایک ہفتے کے اندر گھٹنے ٹیک دے گا۔ ای شهید کربلا، ای شهید کربلا، ای شهید کربلا، ای شهید کربلا۔ امام خمینی نے پچھلے تجربوں کو دوبارہ تکرار کیا۔ جس طرح پہلی بار آپ نے انقلاب کی کامیابی کے وقت عوامی طاقت استعمال کی تھی، اس دفعہ بھی آپ نے حکم دیا کہ عوامی فوج بنائی جائے کہ جو باسیوں کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ اسی بنا پر بسیج کا وجود عمل میں آیا اور اس کو مستضعفین کی بسیج کہا گیا اور جنگ کو بھی دفاع مقدس کا نام دیا گیا۔ حقیقت میں یہ جنگ اسلام اور صدام کی بھوکنے والی افلک باز پارٹی کے درمیان تھی۔ یہ نام اس پارٹی کے بانی کے میخائیل افلک کے نام سے لیا گیا ہے۔ جب کہا کہ شہداء کی تعداد زیادہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ اس زمانے میں ہو کہ جس میں شہادت ممکن ہے۔ یہ آج ہم اس جنگ میں ہم اسلام کی دفاع کر رہے ہیں، اور جب ہمیں فوج کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت امام کہتے کہ جوان جائیں اور اپنے ملک کی دفاع کریں، تو ہماری چھاونیاں جوان بسیجیوں سے بھر جاتی ہیں جو ٹریننگ لے کر لڑنے چلے جاتے ہیں۔ این جوانهای ما که میان و میگن ما میخوایم شهید بشیم، اینا خوف دارن از مردن. اینهایی که قسم میدن انسان رو که ما شهادت نصیبمون بکنیم، خدا بکنم، اینا خوف دارن از شهادت، از مردن خوف دارن. اینهایی که مشغول خدمت هستن و هر آن محتمل است که خدای نخواسته مورد اصابه چیزهایی بشن، اینا خوف ندارن، اینا مشغول خدمت هستن. ایران میں رہبری اور سیاست کو واضح طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتے تھے۔ امام کو آیت اللہ امام خمینی کا لقب دیا جانا بھی اس بنیاد پر تھا۔ آپ مرجع کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما بھی تھے۔ امام کے مقلدوں اور دوستوں کی نظر میں بھی امام ایک مرجع تقلید اور ایک سیاسی رہنما بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، بغیر کسی چوں چرا کے امام کی ساری باتیں مان لیتے تھے۔ قوای مسلح ما در جبهه‌های جنگ باید توجه کنند که اونها برای خدا می جنگند، نه برای رئیس جمهور و برای نخست وزیر و برای دیگران. اونها دل را قوی تر کنند و هرچه اشخاص فاسد به این کشور صدمه وارد می کنند اونها قوی تر. ایرانیوں نے اپنی صفوں کو مرتب و منظم کر لیا، فوجی دستے بھی تشکیل دے دیے اور لوگوں کو تربیت دینے لگے، اور پوری طرح سے اس جنگ کو قومی جنگ کے طور پر پیش کیا۔ اس جنگ میں فوجیوں اور بسیجیوں کا بہت اہم اور حساس کردار تھا۔ ایک سال جنگ کے بعد حالات بدل گئے تھے۔ اب ایرانی دوبارہ اپنے غصب شدہ علاقوں کو واپس لینے لگے۔ لیکن وہ معرکہ جو عسکری طاقت کے اعتبار سے متعادل کہا جا سکتا تھا اور اس میں فوجی طاقت کی زیادہ ضرورت تھی، وہ خرم شہر کی آزادی کا معرکہ تھا، جس میں سپاہ پاسداران نے کافی اس جنگ میں ایک بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ آخرکار 16 نومبر 1981 میں ایرانی فوج نے عراقی فوجیوں سے خرم شہر کو آزاد کرا لیا۔
اس کامیابی نے حوصلہ دیا اور ایرانیوں کو جلدی جلدی کامیابی ملنے لگی، یہاں تک کہ صدام حسین کو جنگ رکوانے کی کوشش کرنا پڑی اور اس نے دوسروں کو صلح صفائی کرانے کے لیے دعوت دی۔ فلسطین کی آزادی کے لیے تشکیل شدہ کمیٹی سب سے بہترین سازش تھی اس جنگ کو رکوانے کے لیے، اور اسی کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ایران کے روابط اس تنظیم کے ساتھ 1960 کی دہائی سے تھے، اس وقت کے جب 1965 میں امام خمینی نے فتویٰ دیا کہ فطرہ، زکوٰۃ اور دوسری رقومات شریعہ کو فلسطینیوں کی مدد کے لیے دیا جا سکتا ہے، اور فتح کمیٹی فلسطین کی نمائندگی کر رہی تھی۔ فلسطینی انقلاب کی حمایت کے لیے اور اسی طرح لبنان و عراق کی عوام کی مدد کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی۔ لبنان میں سبھی قوموں کی مدد کی، شیعوں کی، مسلمان کے دوسرے فرقوں کی، حتیٰ کہ مسیحیوں کی بھی مدد کی، اسی طرح سرکردہ افراد کی بھی مدد کی، کیونکہ اس زمانے میں بائیں بازو کے محاذ بہت سرگرم تھے اور ان کی اکثر سرگرمیاں سبھی مسلمان اور عربی ممالک میں تھی۔ ہم نے ان سے بڑھ کر عمل کیا، خاص کر سرکردہ افراد اور اسلامی دانشوروں کو۔ ہم شہید محمد منتظری اور دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، وہ افراد جو تربیت دینے کے لیے ایران سے آتے تھے، جس میں ڈاکٹر چمران تھے کہ جو پہلے امریکہ میں اسلامی تحریکوں سے وابستہ تھے اور اس کے بعد فلسطینیوں کی تربیت کی۔ اسی طرح شیخ ہاشمی رفسنجانی نے لبنانی تحریکوں کو فلسطین کی مدد کے لیے تیار کیا اور جناب یاسر عرفات کے ساتھ لبنان کی ایک تربیتی کیمپ میں ملاقات کی اور ان کو یقین دلایا کہ ایرانی قوم اور ان کے علماء و مراجع تقلید سب فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور ان کو حق دلانے میں پوری مدد کریں گے۔ ایرانیوں کا 1979 میں فلسطینیوں سے رابطہ اور مضبوط ہو گیا اور فلسطین کے تحریک آزادی کے نمائندے انقلاب کی کامیابی کے بعد پہلی بار ایران آئے۔ شام کے صدر جمہوریہ حافظ اسد نے فلسطین کے اس وفد کے آمد کے لیے اپنا خصوصی جہاز دیا۔ جب ہم ایران کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تو اجازت نہیں ملی۔ در حقیقت ہم نہیں جانتے تھے کہ اجازت بھی لی جاتی ہے۔ ایک دفعہ دیکھا کہ چاروں اور فنتام ہوائی جہاز دکھائی دیے اور جہازوں نے ہمیں گھیر لیے۔ ہم ڈر گئے۔ ابو عمار سوئے ہوئے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو ہم لوگوں سے کہا کہ ڈرو نہیں، یہ ہوائی جہاز کے جس نے ہمیشہ ہم پر بم برسائے ہیں آج آئے ہیں تاکہ ہماری حفاظت کریں۔ ہم نے ہوائی اڈے کے موصول سے رابطہ کیا۔ انہوں نے ہم سے سبھی افراد کے نام مانگے۔ ہم نام دے رہے تھے لیکن ابو عمار نے کہا کہ نہیں، نام بتانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم نے صرف اتنا کہا کہ فلسطین کا ایک اہم گروہ ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ہم تہران ہوائی اڈے پہنچے اور دیکھا کہ یہاں کی دنیا کچھ الگ ہی ہے۔ یاسر عرفات کا ایران آنا ایک پاکیزہ اہم دوستی کی علامت تھی جس کی مثال دنیا نے نہیں دیکھی تھی۔ واقعاً کیسا ہو سکتا ہے کہ قوم آپس میں بھائی بھائی ہو جائے؟ ایران کے لوگوں نے ابو عمار کے سر کے چافے کو اور اس کے ہمراہ سبھی افراد کے سر کے چافوں کو لے لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اسے تبرک کے طور پر اور یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ لیے، جس طرح مسلمان کعبے کے غلاف کو برکت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایران اور فلسطین کے درمیان یہ دوستی اور ہم آہنگی کچھ مدت تک اسی طرح قائم رہی، کیونکہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ فلسطین ایک اسلامی مسئلہ ہے۔ آج ایران، کل فلسطین۔ حضور امام ایران اور فلسطین کے تعلقات ایران میں فلسطینی سفارت خانہ کے بننے سے اور مضبوط ہو گئے۔ امام خمینی کے حکم سے جہاں پہلے اسرائیلی سفارت خانہ تھا وہیں فلسطینی سفارت خانہ کھلا۔ 17 اگست 1979 کو امام خمینی نے ہر رمضان کے آخری جمعے کو یوم قدس کا نام دیا
اور کہا کہ صہیونی کے ناپاک وجود سے فلسطین کی آزادی کا مسئلہ قوموں کے درمیان سر فہرست رہنا چاہیے۔ شما که الان به حمدالله جمعیت مسلمین قریب 1 میلیارد است و چرا باید با اینکه 1 میلیارد جمعیت ما داریم قدس ما را صهیونیست ها ببرند و حکومت های دیگر را هم در تحت سلطه قرار بدند، در صورتی که اینها اگر با هم مجتمع باشند حکومت بزرگی خواهند بود، هر کدام در محل خودشون حکومت بر محل خودشون و همه با هم زیر بیرق اسلام باشند. و انشاءالله من امیدوارم که این نصیحت را بپذیرید که این صلاح دین و دنیای شما و ما و مسلمین است. و السلام علیکم و رحمت الله. وليسقطوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم ويجعلنا إن شاء الله إن شاء الله. ونصلي في القدس إن شاء الله. ونصلي في القدس إن شاء الله إن شاء الله. جنگ شروع ہونے کے 1 سال بعد امام نے فلسطین سے آنے والے ایک وفد کو اجازت دی۔ وہ لوگ آئے تھے کہ جنگ رکوانے میں ثالثی کرے، اور اس سلسلے کا پہلا وفد خلیل ابو جہاد کی سرپرستی میں آیا تھا۔ ابو جہاد نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں آگے آئیں تاکہ شاید کچھ فائدہ ہو سکے اور ایک دوسرے کو جوڑنے میں شاید ہم پل کا کام کر سکیں۔ مغربی ممالک میں ایران کے سلسلے سے ایک ناراضگی تھی، شاید ہم اس سلسلے میں کچھ کر سکتے، لیکن امام خمینی نے فرمایا ایران کے انقلاب کی اپنی کچھ الگ مشکلات ہیں، اور اسی طرح فلسطینی انقلاب کی بھی۔ بہتر ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی مشکلوں کو خود حل کرے اور اس سلسلے میں بات ختم ہو گئی۔ یاسر عرفات نے بھی اس مسئلے میں وساطت کے لیے خود کو وارد کیا اور ثالثی کا کردار ادا کرنے لگا۔ وہ بھی ایک وفد کے ساتھ ایران آیا اور امام کے ساتھ ملاقات کی اور دوبارہ ثالثی کرنے کی کوشش کی، لیکن امام نے قبول نہیں کیا، بلکہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من واضح می‌دانم که به شما آیان که در رأس بعضی از کشورهای اسلامی هستید نصیحت کنم. شما کوشش کنید که حکومت بر قلوب کشورهای خودتون بکنید، نه حکومت بر ابدان و قلوب از شما کناره بگیرند. مسلمین اگر بخواهند موفق بشند و از زیر تعهدهای اجانب و سلطه اونها بیرون بیایند، حکومت‌های اونها باید کوشش کنند که قلوب ملت خودشون را به دست بیارن. آہستہ آہستہ ایرانیوں کو معلوم ہو گیا کہ فلسطین کے تحریک آزادی کے عراق سے تعلقات ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ سوال اٹھا کہ کیوں یہ کمیٹی عراق سے تعلقات ختم کرنا نہیں چاہتی ہے۔ ہم فلسطین کی تحریک آزادی کے کارکن کی حیثیت سے تھے کہ جو زیادہ تر عربی ممالک میں مقیم تھے، اور اس وقت مصلحت یہ تھی کہ ہمیں کسی بھی عرب ملک سے الجھنا نہیں چاہیے، اور ہم خود کو ان سے الگ نہیں کر سکتے تھے۔ تحریک آزادی کمیٹی کو اپنا مقام بھی بچانا تھا، لیکن اس سلسلے میں ہمیں ایران اور عراق سے مشکلیں تھیں۔
وہ لوگ کہتے تھے یا تو ہمارے ساتھ رہو یا چلے جاؤ. شاید یہی وجہ تھی کہ جس کے سبب ایران سے ہمارے تعلقات سرد پڑ گئے. ما جنگ نمیخوایم بکنیم، از اول هم جنگ نداشتیم. ما بادی جنگ نبودیم، ما بعد از اینکه به اون حمله کردن دفاع کردیم، حالا هم در حال دفاع هستیم. دفاع معنیش این نیست که تا اون گفت که یالا دست بده من با هم صلح بکنیم ما رها کنیم. این حرف غلطی است. تحریک آزادی اور ایرانی حکومت نے اپنے تعلقات کو بچائے رکھا، لیکن پہلے کی طرح وہ جوش نہیں تھا. آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان سیاسی و نظریاتی اختلاف وجود میں آنے لگے. ایران سے ہمارے تعلقات سست پڑ گئے. نہیں معلوم کہ یہ سستی کس وجہ سے ہوئی. شاید وہ ہم سے کچھ چاہتے تھے اور جسے ہم نے انجام نہیں دیا، یا شاید ہم ان سے کچھ چاہتے تھے جسے ایرانی حکومت نے انجام نہیں دیا. آپ کی طرف سے کیا مطالبے تھے؟ بالخصوص مالی امداد طلب تھی. یعنی ایرانی حکومت آپ کی مالی امداد نہیں کرتی تھی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ایرانی حکومت نے کبھی ہماری مالی امداد کی ہو. اور سیاسی لحاظ سے کیا اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ معنوی اور سیاسی امداد حاصل تھی حالات کے مطابق. ایران کے فلسطین سے تعلقات صرف رسمی تھے کہ جو سرد پڑ گئے، لیکن فلسطینی عوام سے ایران کے تعلقات اسی طرح گرم رہے. امام نے بہت کوشش کی کہ فلسطینی عوام لبنان میں رہیں اور اسرائیل کے مقابل میں ایک فوج بنائے، اور کئی بار دونوں گروہوں سے یہ خواہش ظاہر کی. جنگ کے زمانے میں کہ جب فلسطینیوں کا لبنان سے باہر نکلنے کا مسئلہ اٹھا تو امام نے پیغام دیا کہ فلسطینیوں کو لبنان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، وہیں پر رکے رہیں. لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور وہ کام جو فتح نے یاسر عرفات کی رہبری میں اس وقت انجام دیے، ہم نے ان سے کسی کی بھی تائید نہیں کی اور قبول نہیں کیا. اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. اتنے سالوں کے صلح اور دوستی کے مذاکرات کے باوجود انہیں کمرے میں بند کر رکھا ہے اور وہاں سے بھی باہر نکالنا چاہتے ہیں. لبنان کی راجدھانی بیروت نے اسرائیلی وحشانہ حملوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اس طرح دوسرے عرب ملک کی راجدھانی پر قبضہ ہو گیا. بہت سے لوگ تہران آئے، جن میں من جملہ آغائے حسین موسوی تحریک عمل کے ایک فعال اور سرگرم کارکن بھی تھے. میں انہیں ہاشمی رفسنجانی کے پاس لے گیا، ان کے گھر پر. وہاں ایک میٹنگ ہوئی جس میں 3 لوگ شامل تھے. جناب حسین موسوی صاحب یہ چاہتے تھے کہ جناب ہاشمی رفسنجانی صاحب امام تک ان کا ایک پیغام پہنچائے کہ اسرائیلی حملوں کے سامنے سبھی نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے قریبی لوگ بھی مخمصے کا شکار ہو گئے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ ويا
صہیونیوں کے لبنان سے نکالے جانے پر لبنان کی اسلامی فوج کے سربراہ امام سے فوری ملاقات کی خواہشمند ہوئے اور سید عباس موسوی ایک وفد کے ساتھ امام سے ملاقات کرنے تہران آئے۔ جس وقت ہم امام کے کمرے میں داخل ہوئے تو امام ایک معمولی صوفے پر تشریف فرما تھے اور معمول کے مطابق پیروں پر ایک چادر ڈالے ہوئے تھے۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ امام اسی کمرے میں بیٹھے ہوں گے، اس لیے ہم بالکل ایسے ہی داخل ہو گئے، لیکن ہم امام کو دیکھتے ہی چونک گئے۔ رسمی طور سے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ ان کے دستے مبارک کا بوسہ لیں، بلکہ امام کے قریب گئے اور جیسا ہمارا دل چاہتا تھا ہم نے امام کے مبارک وجود سے خود کو مس کیا، اور یہ ایک بہت مناسب موقع تھا، ایک ایسا یادگار لمحہ کہ کبھی ہم اسے بھول نہیں سکتے۔ امام کی عادت تھی کہ گفتگو کے دوران اپنی 3 انگلیوں کو جمع کر کے اس طرح ہمیشہ اپنے پیروں پر اس طرح مارا کرتے تھے۔ اس دن اس مرحلے پر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اسرائیل سے مقابلے کی تاکید کی اور فرمایا کہ نئے سرے سے شروعات کر۔ اگر انہی کے الفاظ میں کہا جائے تو کہا تھا کہ 0 سے شروعات کریں، اور حتیٰ اپنے ہاتھ کے اشارے اور چہرے کی تاثیرات سے بھی اتنی تاکید کرتے تھے کہ جب انسان امام کی آواز کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے اور ہاتھوں کے اشارے کو دیکھتا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور اسے یہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، وہ سب کچھ سمجھ سکتا تھا۔ جتنے بھی افراد اس ملاقات میں تھے انہوں نے بعد میں حزب اللہ کی بنیادی ڈھانچے کی داغ بیل ڈالی۔ أهنئ نفسي وأهنئكم جميعا وأبارك لكم هذا الاجتماع، ببركة الإمام اجتمعنا وأصبحنا نعي حكمة الإمام وعظمة الإمام والأفق الذي كان يفكر فيه الإمام. اجتماعنا هذا المبارك هو الصاعقة التي نزلت على رأس القوى الكبرى، القوى التي حاولت في كل الماضي اختراقنا والنفوذ إلى الأعمار. تهانينا أيها المسلمون، تهانينا بهذا اللقاء، ونشكر الله عز وجل أن بفضل إمام الأمة قد اجتمعنا. اس وقت امام نے حکم دیا کہ سپاہ پاسداران لبنان کی مدد کے لیے اپنے دستہ بھیجے، وہ بھی نومولود حزب اللہ کی مدد کے لیے۔ جب لبنان فوجی مدد بھیجنے کا طے ہوا تو میں دمشق اور بیروت گیا تاکہ ہماری فوج کے آنے کے انتظامات کر سکوں۔ زبدان کی ایک چھاونی میں فوج رکی اور بعد میں جنوبی لبنان گئی۔ ما در اقصا بلاد دنیا اگر کسی بگد که یالا مسلمین ما موظفیم که به درد اونا برسیم، فقط این میتونیم، نمیگیم که ما میتوانیم همه جا چه بکنیم. ما اونقدر که میتوانیم دفاع از حق مسلمین میکنیم. مسلمین معناش نیست ایرانی، مسلمین کسی که یک مسلمی فریاد زد که به داد ما برسید و نرد سراغش، فکر اون نباشد، این مسلم نیست. حزب اللہ کے سپاہیوں نے صہیونیوں سے مقابلے کے لیے گوریلا روش کو اپناتے ہوئے گوریلا لڑائی لڑی تھی، لیکن جس چیز نے حزب اللہ کی روش کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا وہ خودکش حملات تھے۔ یہ بات سنی، آپ اسے فتویٰ کہے یا فرمان کا نام دو، ایک ایسی بات سننے میں آئی جس سے میدان جنگ پر بہت برا اثر پڑا۔
بات کچھ ایسی تھی کہ اسرائیل کے خلاف جنگ کرنا جائز نہیں ہے اور وہ خودکشی کرنے کے برابر ہے، کیونکہ ان کی جنگ شیعوں کے ساتھ نہیں بلکہ فلسطینیوں کے ساتھ تھی، اور اس فتوے کے بہت منفی اثرات ہوئے۔ میں فوراً امام کے پاس گیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں ساری باتیں بیان کی۔ امام اس بات کو سن کے بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ کسی نے اس بات کو ان سے منسوب کی ہے۔ میں نے ہرگز ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ میں نے کہا کہ حضور یہ بات آپ سے منسوب تو نہیں، لیکن اس بات کا میدان جنگ پر بہت برا اثر پڑا ہے، اس لیے میں خود فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ آیا جائز ہے کہ کوئی خودکش حملہ کرے یہ جانتے ہوئے کہ خود تو مر جائے گا اور ساتھ میں کئی صہیونی اسرائیلیوں کو بھی مار دے گا؟ امام نے فرمایا بے شک جائز ہے، بے شک جائز ہے، اور ان کے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی کہا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ شہادت طلبی ہے۔ میں نے خدا کا شکر کرتے ہوئے 3 مرتبہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا کا شکر کیا اور امام کا ہاتھ چوما اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے لکھ لیں اور اسے سند کے طور پر اپنے ساتھ لبنان لے جائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنے فرزندوں کے فاتحانہ حملات کی خبر سنیں گے اور وہ آپ کی خوشی کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ كفي دمعة لا جاءك صبح المصير، نحن جند للخمين ما من نظير، يا جيوش الحق سيري، ولا تكن خائفا وقل للخمين امضي وبشر، امضي ودمر، امضي بركب صار ایران نے بہت سختیاں برداشت کی کہ دشمن سے مقابلے کے لیے ضروری اسلحوں کو فراہم کر سکے، جبکہ مغرب اور سوویت یونین عراق کی ضرورت کے مطابق اسے اسلحہ فراہم کر رہے تھے۔ P-72 کے روسی تکنیک زمین سے زمین پر دور کی مار کرنے والے میزائل اور میگ 24 اور 25 لڑاکا طیارے، اس کے علاوہ فرانسی ساخت کے میراج 2000 نامی طیارے، ریزیو 3 میزائل اور سپر سٹینڈرڈ فرانسی فضائی جہاز، اور اسی طرح بڑی تباہی پھیلانے والے امریکہ اور جرمنی کے کیمیاوی اسلحے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ امام اس نتیجے پر پہنچے کہ جنگ بہت طویل ہو جائے گی، مغربی ممالک اور روس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عراق کو بچائے رکھیں گے۔ امریکہ خود اس علاقے میں آیا اور جنگ میں شامل ہوا۔ ہم خلیج فارس میں کئی بار امریکہ سے برسر پیکار ہوئے۔ اس وقت ملک کی اقتصادی حالت بھی اچھی نہیں تھی، ہمارا تیل اس وقت استعمال نہیں ہوتا تھا۔ خلیج فارس سے تیل لے جانا بھی بہت سخت تھا کیونکہ امریکہ وہاں موجود تھا اور وہ مانع ہو رہا تھا۔ اقوام متحدہ کی حکایت کچھ اس طرح تھی کہ ایران کو جنگ بندی پر تیار کر لیا جائے، لیکن ایران نے جنگ بندی کے لیے کچھ شرطیں رکھی تھیں جن کے بغیر وہ جنگ بندی کو ماننے پر تیار نہیں تھا۔ Our position toward the Security Council has been quite clear. They have to rectify their past mistakes. They have the chance now. If they show their goodwill, we are prepared to cooperate with them. And without any indication of any change in the attitude of the Security Council, I don't think that you advise me to go and participate in the deliberation. ہم صلح کو قبول کرنے کے لیے اور اس کے شرائط کے سلسلے میں خود بھی کچھ باتیں پیش کرنا چاہتے تھے۔ امام نے بھی کچھ باتیں رکھی تھی۔ ظاہر ہے امام کی جانب سے رکھی ہوئی تمام باتوں کی پیروی جمہوری اسلامی ایران بھی کر رہا تھا۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جس نے ایران کی خاک پر غاصبانہ تسلط قائم کیا تھا وہ ایرانی زمین کو چھوڑ کر بین الاقوامی سرحد تک پیچھے ہٹ جائے اور اسی جگہ واپس چلے جائیں جہاں وہ پہلے تھا۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ اقوام متحدہ اس بات کو واضح کرے کہ تجاوز کس نے کیا تھا۔ اسلامی جمہوری کے مطابق اقوام متحدہ اور مذاکرات، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔
یہاں تک کہ 598 کی قرارداد پاس ہوئی۔ 598 کے قرارداد کی شکل گری۔ میں جمہوری اسلامی ایران کے وزارت خارجہ کی نیو یارک میں نمائندگی کی بنا پر میں تمام بحثوں میں شامل رہا اور واضح طور پر ایران یہ چاہتا تھا کہ ان دنوں دو چیزوں کا لحاظ کیا جائے، ایک بین الاقوامی سرحدوں سے عقب نشینی، دوسرے متجاوز کی نشاندہی۔ یہ بات پوری ہوئی۔ اس وقت ایرانی فوج کے کمانڈرز یہ بات کہہ رہے تھے کہ موجودہ صورتحال میں فوج کا پیچھے ہٹنا مناسب نہیں، کیونکہ دشمن کی جانب سے فریبی ہتھ کنڈے اور اس کے منصوبے بند سازش کا احتمال تھا۔ لیکن اس وقت کی موجودہ حکومت، مبصرین اور ماہرین نے 8 سال کی طویل جنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ فوج کو اب پیچھے ہٹ جانا چاہیے تاکہ قوم کو اس سے زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ہر دن کی جنگ کا خرچ سینکڑوں ملین تومان کے آنکڑے کو پار کر رہا تھا۔ اسی بنیاد پر امام خمینی نے 20 جولائی 1988 598 قرارداد کو منظور کر لیا۔ آپ کے اس فیصلے نے ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میں نے سلامتی کونسل کی جانب سے منظور شدہ قرارداد نمبر 598 کو قبول کر لیا ہے اور موجودہ خاص شرائط میں اسے انقلاب اسلامی ایران کے حق میں سمجھ رہا ہوں۔ اب ہم رسمی طور پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد جنگ کو بڑھانا نہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دشمن اپنے شیطانی اعمال سے دستبردار نہیں ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ دوبارہ سابقہ روش پر اپنی کرتوتوں کو انجام دے گا۔ لہٰذا ہمیں دشمن کے سامنے ڈٹا رہنے اور اس کے احتمالی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے چوکنا رہنا ہوگا۔ اب یہ ہماری قوم پر ہے کہ وہ اس قضیے کو ختم شدہ نہ سمجھے۔ یہ مسئلہ یعنی قرارداد کو منظور کرنا سب کے لیے بالخصوص میرے لیے ایک تلخ اور ناگوار بات ہے۔ کل تک میرا نظریہ یہ تھا کہ ہم دفاع کریں گے، لیکن آج جو کچھ رونما ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر ماہرین، مبصرین اور فوج کے سپہ سالاروں کے نظریات کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں صلح کی قرارداد کو منظور کر لینا چاہیے اور موجودہ شرائط میں انقلاب اسلامی ایران کی مصلحت بھی اسی میں سمجھتا ہوں۔ عراق کی حکومت نے امام خمینی کی جانب سے اس قرارداد کی منظوری کو ایرانی فوج کی ناتوانی اور اس کی تھکن پر حمل کرتے ہوئے یہ جانا کہ ایران اپنے دفاع سے عاجز ہو گیا ہے۔ اسی بنیاد پر قرارداد کی منظوری کے چند دنوں بعد عراقی فوج نے ایک ہمہ جہد حملے کا آغاز کر دیا۔ اس حملے میں مجاہدین خلق کے مسلح افواج بھی ان کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ ان کے رہبر مسعود رجبی نے عراق کو اپنی چوکی بنا لیا تھا۔ امام نے اپنی قوم کے دفاع اور مقابلے کے لیے آواز دی اور یہ فرمان صادر کیا۔ لوگوں کو محاذ جنگ پھر سے سنبھال لینا چاہیے، چنانچہ لوگ چھاونیوں اور فوجی مراکز کی طرف گئے اور اس کے بعد محاذ جنگ پر پھیل گئے تاکہ جنگ کو ایک نئے مرحلے میں پہنچا سکے۔ ایک ہمہ گیر حملے کا آغاز ہوا۔ اس آپریشن کا نام مرصاد رکھا گیا۔ 3 دن کے بعد ایران کی تینوں طاقتوں یعنی فوج، سپاہ اور بسیج نے مل کر دشمن پر سب شکن حملات کیے اور دشمن کی صفوں کو تہس نہس کر دیا۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا زينب يا زينب يا زينب سلام الله عليها لبيك يا أبا عبد الله الحسين. صدام کی حکومت مجبور ہو کر مذاکرات کی میز پر آ گئی اور اس نے ایران کی تمام شرائط کو قبول کر لیا، جس میں 1976 کی ٹھکرائی ہوئی قرارداد بھی تھی، جس کو اس جنگ میں خود صدام نے کل عدم قرار دے دیا تھا۔ این کشور روی آرامش به خودش ببیند، نه کشور ما، نه عراق، نه خلیجی ها
این خلیجی ها توجه ندارن به این که اگر صدام غلبه پیدا کند با اونا چه خواهد کرد. حالایی که مثل موش دارد این ور اونور میرد به اونها تشر میزند. علاقے میں موجودہ سرحد اور ملکوں کی جغرافیائی حد بندی در حقیقت ایران کی اس جنگ کی مدیون ہے جس میں ایران سربلند اور سرفراز رہا۔ موجودہ سرحدوں کی حد بندی صدام کی کامیابی کی صورت میں واضح طور پر نمایاں تبدیلیوں کا مرکز قرار پائی۔